السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت جو ہے اسے کیسا بیہیویئر کرنا چاہیے اور اسے کیا کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ اپنے جو سسرال ہے اس میں اچھی اور پیاری زندگی گزار سکے۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملتی، کبھی بھی آپ کو آپ کا مقام نہیں ملتا۔ اور سب سے پہلی دوسری چیز ہوتی ہے چپ رہنا۔ جاتے ہی اگر آپ اپنی زبان کھولیں، جواب دیں، بے شک اگلا برا ہے، جتنا آپ اگلے کو جواب دیں گے آپ کی امیج خراب ہوگی دن بہ دن۔ یہ نہیں کہ اگلا انسان، بے شک اگلا کتنا ہی آپ کے ساتھ برا ہے، لیکن اگر آپ اسے جواب دیں گے تو وہ آپ کو بدتمیز گنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اچھا کہ آپ جواب ہی نہ دیں۔ کسی کو جواب دینے سے بہتر ہوتا ہے انسان چپ کر جائے۔ یہ اگلا انسان جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ انسلٹ فیل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے ہارڈ ورک۔ ہارڈ ورک کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے کنوارے ہوتے ہی اپنے آپ کو کاموں کی عادت ڈالیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو شادی کے بعد آپ کام کر رہی ہیں تو آپ کو بڑا مشکل لگے گا کام، کیونکہ شادی کے بعد کام کرنا بڑا عذاب لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے۔ گھر سے ہی آپ اپنے گھر میں اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیں، ہانڈی بنا کے دیں، صفائی کر کے دیں، کپڑے استری کر کے دیں۔ اتنا اپنے جسم کو، اپنے آپ کو کاموں کا عادی بنا لیں کہ آپ اگلے گھر جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ سوئی رہیں گی، کوئی کام نہیں کریں گی، پھر آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ اپنے گھر سے ٹرین ہو کر جائیں، اپنی ماں کو سکھ دے کر جائیں تاکہ آپ ان کی دعائیں لے کر جائیں اور آپ جو ہے وہ ٹرین ہو کر جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4 پہ آتا ہے کہ جب آپ کی بچے ہو جائیں، آپ کی اولاد ہو جائے، اسے آپ نے جو ہے نا اس کی آپ نے اچھی تربیت کرنی ہے، اسے اچھی بات بتانی ہے، اچھی چیز بتانی ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کے ساتھ اچھا بولنا ہے۔ اگر اس کے سامنے آپ لڑ رہی ہیں گھر والوں سے، گھر والوں کو تانے دے رہی ہیں، یہ سب کچھ کر رہی ہیں، تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کی جو زندگی ہے نا، آپ یہی سمجھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا، اگر آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تربیت نہیں اچھی دے سکتی۔ کیونکہ ایک جو عورت ہوتی ہے نا وہ نسلوں کو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ اچھی عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کو اچھا ہی بناتی ہے، وہ بڑے ہو کے ایک اچھا آدمی بنتا ہے۔ یہی تو مرد ہوتے ہیں، جس کہتے ہیں نا مردوں کی نظر ایسی ہے ویسی ہے، یہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جس نے مرد ایک بنانا ہوتا ہے۔ جب اس کا بچہ ہوتا ہے اسے سمجھانا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز دینی ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ کہ اپنے خاوند کی، اپنے ہسبینڈ کی ہر بات پہ آمین کرے، بولے کہ ہاں میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں یا پھر مانتی ہوں، اور میں آپ کے ہر جو ہے جتنی بھی باتیں ہیں اس پر جو ہے وہ مطلب کہ سر تسلیم خم کرنا، فرما برداری کرنا۔ بے شک وہ بات جو ہے وہ آپ کو بڑی ہی بری لگے اور آپ کہیں کہ میں تو اس طرح کی جو بات ہے اس کو میں مان ہی نہیں سکتی۔ چلیں کوئی ایسی بھی بات ہوتی ہے جو نہیں ماننے والی، تو آپ اس میں بھی پیار سے بات کریں، آپ اسے کہیں کہ نہیں یار، آپ اسے پیار سے سمجھائیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن پھر بھی اگر زیادہ اصرار کرے تو خاوند کی بات سنیں، ٹھیک ہے؟ خاوند کی فرما برداری کریں، خاوند کا خیال کریں، اس کے سامنے اس کے گھر والوں کو کچھ برا بھلا مت کہیں۔ ایک دن یہی خاوند جو ہے نا اگر آپ نے صبر نہ کیا تو آپ کو یہ دن نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ پھر ایک دن آئے گا جب آپ کا اپنا شوہر آپ کے حق میں بولے گا، سٹینڈ لے گا، پھر سارے کہیں گے یار انہیں تے طویل ہی پات چھڑے نے، انہیں تے اونجی۔ وہ دیکھے گا کہ یار میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ اس کو احساس ہوگا اور وہ بول پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ صبر کے بغیر جو ہے نا، اگر آپ کہیں نا کہ ہم صبر بھی نہیں کریں گے، ہمیں جاتے ہی جو ہے ہمارا جو خاوند ہے ہمارے لیے سٹینڈ لے، ہماری ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پلیٹ میں رکھ کے کبھی بھی کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ پلیٹ میں بھی کھانا اگر کسی کو دینا ہے نا تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اگر ہمیں پلیٹ میں کھانا بیٹھ کر بھی کھانا ہے، محنت کے بغیر تو انسان جو ہے نا آپ سمجھے زیرو ہے۔ اسی لیے اگر یہ باتیں، یہ چیزیں ہم خیال کریں، وہ سب سے بڑی چیز برداشت ہوتی ہے کہ انسان ٹالریٹ کر جائے، کسی چیز کو برداشت کر جائے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے وہ تو اس بات کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوگی۔